السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ علمی رسوخ کی ترویج کے لیے نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کے انٹرویو مدثر.pk کے پلیٹ فارم سے نشر کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی مایہ ناز شخصیت موجود ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر عبد الواحد صاحب ہیں، جن کا آبائی علاقہ میاں والی، لیکن اس وقت وہ جاپان کے اندر موجود ہیں، اور جاپان میں الحمدللہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہے ہیں۔ بالخصوص عالمی سطح پر کام کرنے کے حوالے سے کیا کیا صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کن کن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے جو جدید فضلاء ہیں ان کے لیے اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ اور پھر ہمارے جو علماء کرام جو چاہتے ہیں کہ ہم باہر ممالک میں جا کر دین کی خدمت کریں، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس اس وقت دو عالمی زبانیں ہیں، عربی اور انگلش، تو آپ کو ان کے اوپر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ باہر جا کر دوسری کنٹریز کے اندر دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس انٹرویو کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے ذاتی تعارف سے آغاز کریں گے کہ آپ کا آبائی علاقہ اور اس کے بعد پھر ابتدائی تعلیم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میری پیدائش میاں والی کی ہے، اور وہیں میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے میں مکمل کی۔ اس کے بعد میں 1 سال لاہور میں پڑھا، اسلامی تعلیم میں نے مدرسہ کو جوائن کیا، اور وہاں سے مجھے بہت دل میں نہیں مطمئن ہوا تو میں کراچی چلا گیا۔ وہاں میں نے 7 سال تقریباً جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی کے اندر معروف ادارہ ہے، وہاں عربی میں تعلیم تھی۔ یہ تو کون سی سن ہے ڈاکٹر وہ صاحب؟ کس سن میں آپ نے جامعہ ابوبکر اسلامیہ میں سند فراغت حاصل کی؟ یہ تقریباً شاید 86 کے قریب، 85 86 کے قریب ہے، وہاں سے لے کے 91 کے شاید مڈ تک جو ہے میں نے وہاں پڑھا۔ اور وہاں سے میں نے الحمدللہ اس دوران میں نے ایف اے بھی کیا اور بی اے بھی کیا ریگولر کالج کے اندر۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے لیے اپلائی کیا، تو وہ الحمدللہ مجھے وہاں داخلہ مل گیا، جو جو بہت اللہ تعالیٰ کا احسان تھا میرے لیے، اور بہت میری خوش قسمتی تھی۔ تو میں الحمدللہ وہاں پہنچا 91 میں، اور وہاں میں چونکہ عربی زبان کی مجھے ایسا نہیں ضرورت تھی سیکھنے، بولنے، لکھنے، پڑھنے میں کوئی، تو میں ڈائریکٹ جو ہے میرا داخلہ اس میں ہو گیا کلیت الشریعہ میں۔ تو 4 سال کا میں نے کلیت الشریعہ وہاں مکمل کیا۔ یقیناً وہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کے لمحات تھے۔ ایک طرف یہ مادر علمی، جہاں دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اہل علم جو تھے وہ ہمارے اساتذہ میں شامل تھے، سعودیہ سے، مصر سے، سودان سے، اور شام سے، اور دیگر فلسطین وغیرہ ممالک سے، اور ایون بر صغیر سے بھی بعض علماء تھے اس وقت۔ اور اس کے ساتھ جو تھا وہ الحمدللہ پھر جو آپ کو ایک روحانی فیض ملتا ہے مسجد نبوی کے ساتھ صحبت کا، وہاں جانے کا، تو وہاں تقریباً تمام طلبہ ہی ہر روز ہی یونیورسٹی کی بسوں کی سہولت ہوتی ہے، وہاں ہم لوگ جاتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز عام طور پہ وہاں ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ الحمدللہ ایک اور موقع ملا ہمیں کہ ہم 4-6 ویک کے بعد ہمیں عمرہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اسی دوران حج کرنے کا الحمدللہ 4 سال ہی موقع ملا۔ پھر حج کے دنوں میں وہاں وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بعض اوقات ہائر کرتے ہیں کہ آپ یہ روضہ پاک کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کو تعلیم سکھائیں، ادب سکھائیں، گائیڈ بھی کریں۔ تو یہ بھی مجھے تقریباً 3 سے 4 سال ہی الحمدللہ، شاید پہلے سال نہیں تھا، دوسرے تیسرے چوتھے سال پھر ہر سال ہی مجھے موقع ملا الحمدللہ۔ تو وہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ وہاں روضہ رسول کے پاس کھڑے ہوں اور جالیوں کے پاس خدمت سر انجام دیں، اور حجاج کو جو ہے آپ گائیڈ کریں ان کی مقامی زبانوں کے اندر۔ تو یہ ایک میرے لیے الحمدللہ ایک اچھے مواقع تھے۔ تو بس یہ تعلیم میری تقریباً وہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں 95 میں اسلام آباد واپس آیا، تو یہاں مجھے ایک ادارے نے ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پہ وہ ہائر کیا، تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ اس دوران میں اسلامی یونیورسٹی کے لیے خواب دیکھ رہا تھا کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بہت آسانی کی میرے لیے کہ میں اسلامی یونیورسٹی کے اندر مجھے وہاں سے ٹیچنگ کا موقع میرے لیے آ گیا، کیونکہ اسلامی مدینہ اسلامی یونیورسٹی کی سند جو ہے وہ عام طور پہ پاکستان میں ماسٹر کی ایکول کنسیڈر کی جاتی، تو اس بنیاد پہ مجھے وہاں موقع ملا۔ بٹ اس دور میں پھر بھی میں نے ٹیکنیکلی کو پوری کرنے کے لیے
ایک ماسٹر میں نے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے بھی کر لیا کہ چلے کم از کم کہیں اگر کوئی کل آبجیکشن آتا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہو جائے. تو یہ اس طرح سے یہ ہے کہ میرا سلسلہ یہاں شروع ہوا. اور یہاں ظاہر ہے آ کر کے خود بھی مجھے خارجہ کے ساتھ سینئر بیٹھنے کا، ملنے کا، ان کے ساتھ ان طریقۂ تدریس کو اور ان کے تلمس اختیار کرنے کا مجھے ایک اچھا موقع ملا. اور پھر ہمارے دعویٰ کے لیے میں خصوصاً جو ہے پاکستانی طلبہ بھی مختلف اس سے آتے تھے، زندگی کے مختلف شعبوں سے آتے تھے. اس میں ائمہ کا بھی ایک کورس ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں غیر ملکیوں کے لیے بھی غیر ملکی ائمہ بھی تھے اس میں، اور غیر ملکی اقلیات سے لیڈرشپ وغیرہ بھی آتی تھی، ان کے لیے پروگرام ہوتے تھے. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا، کچھ کلاسز لینے کا، کچھ ان کو سننے کا اور سنانے کا جو ہے وہ میرے لیے ایک اچھا موقع تھا سیکھنے کا. کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس کے بعد پھر فجی کا لکھا ہوا ہے آپ کی سی وی میں کہ آپ پھر فجی بھی چلے گئے، تو وہاں کیا مصروفیات رہیں، اور ذرا وہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ مسلم کمیونٹی کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی. میں جب وہاں تھا تو اپنے اسلامی یونیورسٹی کے اندر تو بس ایک کوئی آؤٹ آف نو ویئر مجھے خواب ایسے ہی آنا شروع ہوئے کہ مجھے کہیں باہر جانا چاہیے. تو بس یہ بات میں نے کچھ ایک آدھ دوستوں سے ذکر کی، اللہ پاک راستے بناتے ہیں، میرے لیے راستہ بن گیا کہ فجی کا میرے لیے کنٹریکٹ سائن ہو گیا. وہاں ایک لیکچرر کی ضرورت تھی اردو، اسلامیات اور عربی اور ان سبجیکٹس کے لیے. وہاں ایک انسٹیٹیوٹ تھا کمیونٹی کا، جو وہاں کے جو لوکل اسکول تھے مسلمان کمیونٹی کے، ان کے لیے ٹیچرز کو وہ ٹرین کرتے تھے. تو اس کے لیے ان کو ایک ٹیچر چاہیے تھا. تو الحمدللہ میری سلیکشن ہو گئی، میں وہاں چلا گیا. تو یہ پہلی دفعہ تھا میری زندگی کہ میں کسی ایک اقلیت کی ملک کے اندر جا رہا ہوں. وہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً کوئی 7 سے 8% کے درمیان ہے. ٹوٹل وہ ایک جزیرہ ہے، چونکہ اس کی ٹوٹل آبادی اس زمانے میں کوئی 1 ملین سے کم تھی، کوئی 8.5 لاکھ 9 لاکھ اس کے قریب تھی، جس میں سے مسلمان 5 سے 6% تھے. تو لیکن بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کی، جو 3 باتیں میں نے وہاں سے نوٹ کی، ابھی بھی میں اس چیزوں کو نہیں بھولتا ہوں. ایک، وہاں کی مسلمانوں کی کمیونٹی کا آپس کا اتحاد اور اتفاق تھا. فیجی مسلم لیگ کے نام سے مسلمان آرگنائزیشن تھی، جو پوری جتنے بھی اس نے آئی لینڈ کی پر مساجد تھیں، اسکول تھے، ادارے تھے، وہ سارے کے سارے اس ایک فلیگ، ایک جھنڈے کے نیچے تھے. ساری مساجد کو لک آفٹر کرنا، بنانا، انتظام، امام رکھنا، ساری ذمہ داری ان لوگوں کی تھی. یہ کرتے تھے، بہت اچھی بات تھی. دوسری یہ کہ مسلمان کی کوئی دوسری تنظیم نہیں تھی، یہی ایک نیشنل تنظیم. سب اگرچہ کچھ دوسرے بھی فرقہ کے لوگ وہاں موجود تھے، بٹ وہ سب اتنا شعور تھا الحمدللہ کہ وہ نہیں، ایک ساتھ ہی رہنا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ایک بہت اچھا جوڑ کر کے رکھا. تیسری بہت خوبصورت بات جو مجھے وہاں فیجی کی پسند آئی، وہ یہ کہ انہوں نے پورے آئی لینڈ کے اوپر اسکول بنائے، کنڈر گارڈن سے لے کے ہائی اسکول 12 گریڈ تک، 12ویں کلاس تک. تاکہ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ جہاں ہندو کمیونٹی وہاں موجود تھی، سکھ کمیونٹی، وہ جب انڈیا سے مائگریٹ ہو کر کے ایک زمانے میں کوئی 1874-75 سے ان کی آمد کا آغاز ہوا، اور 1925-26 تک یہ اس دوران مسلمانوں کی اور یہ وہاں کی کمیونٹی کی ہجرت ہوئی. یہ سب برٹش کلونائزیشن کے زمانے کی بات ہے. تو اس میں ظاہر ہے مسلمان تو بہت تھوڑی تعداد میں آئے تھے، زیادہ تر تو ہندو اور دوسرے تھے. تو ان لوگوں نے اپنا کلچر مسلمانوں کے اوپر امپوز کرنے کی، ٹھوسنے کی جب کوشش کی، تو مسلمانوں کے اندر اور شعور بیدار ہوا کہ نہیں، ہمیں اپنی شناخت کے لیے کچھ ہمیں خود کرنا چاہیے. تو انہوں نے اپنی مساجد بھی بنائی، اور اس زمانے میں پھر اپنے اسکولوں کا آغاز کیا. اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی اپنی اسلامی آئیڈینٹی کو جو ہے پریزرو کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی، اور اس کے لیے قربانیاں دیں. تو اس کے اندر اپنے ان کے اسکولوں کے اندر کہ عام سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے بچوں کو، اس کے ساتھ وہ اردو بھی پڑھاتے تھے. یہ مزے کی بات ہے. اور اس میں عربی پڑھاتے تھے بیسک، اور قرآن وغیرہ پڑھاتے تھے. اسلامیات جیسے ہم پاکستان میں پڑھاتے ہیں، یہ 3 سے 4 سبجیکٹ پڑھاتے تھے. تو یہ اس طرح سے ان کو اپنی ایک اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے کے اندر بہت بڑا انہوں نے رول پلے کیا. تو تبھی تک آج تک الحمدللہ وہاں مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ زندہ ہے. تو یہ 3 سے 4 باتیں جو ان کی مجھے بہت پسند ہیں. ایسا ہی جو ہے عید، پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہوگی، ایک ہی مون سائٹنگ ہوگی. وہی حلال کمیٹی اسی مسلم لیگ کے اندر ہے، اور وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں عید کا ہے اور بقر عید کا ہے، جو بھی اسلامی تہوار ہیں
ان حوالے سے، تو بہت اچھا سے انہوں نے ماشاء اللہ مسلمان کمیونٹی کو جوڑ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا موقع تھا کہ ہم پاکستان کے معاشرے میں تو ہمارے یہاں بہت پولرائزیشن ہے اس کے، اور اگر یہ مثبت انداز میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، بٹ یہ جب ایک بڑا نفرت اور دوسری طرف سے منفی انداز میں رجحانات کے ساتھ ہوتی تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ چیز موجود تھی، اختلافات اگر، لیکن مثبت انداز کے اندر وہ چیز موجود تھی۔ جو چیز اگلی مجھے ایک اور سیکھنے کی موقع ملی کہ جو مسلمان کمیونٹی کے چیلنجز کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ ایک ہم ایک اسلامی ملک میں پورے اس میں رہ رہے ہیں، میں نے تو سعودیہ کو اس سے پہلے دیکھا تھا، پاکستان کو دیکھا تھا، اور وہاں ایک اقلیت کو دیکھنا ایک بالکل دوسرا تناظر تھا۔ فیملی کے لیے کیا مسائل ہیں، یہ چیزیں میرے لیے آنکھیں کھولنے والی تھیں۔ شاید کچھ چیزوں کے مجھے پاس جواب تو نہیں تھے، ہو سکتا ہے کیونکہ میں ابھی بہت آغاز کا اپنے آپ کو سکھا رہا تھا، سمجھ رہا تھا، آنکھیں کھول رہا تھا، لیکن کم از کم مجھے چیلنجز وہاں کے سمجھ آ رہے تھے۔ تو اتنے شاید وہاں میرے پاس لائبریری بھی نہیں تھی، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، ایکسیس نہیں تھا اتنا زیادہ کہ میں کچھ وہ زیادہ کر پاتا، لیکن جتنا مجھ سے ہوتا تھا میں دروس وغیرہ بھی کرتا تھا۔ اور پھر وہاں جاتی میں الحمدللہ وہاں یوتھ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ وہاں فیجی مسلم یوتھ کی ایک آرگنائزیشن مسلمانوں کی موجود تھی، ینگ لوگوں کی، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے بچوں کی۔ تو انہوں نے مجھے جاتے ہی مجھے وہ کوئی تعارف ان کے ساتھ نکل آیا کہ کچھ لوگ وہاں دعویٰ اکیڈمی سے یہاں اسلام آباد سے کورس کر کے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے رائٹ اوے دوسرے ویک انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے ریلیجیس ایڈوائزر ہوں گے آج سے آن ورلڈ۔ تو وہ 3 سال جو ہے مجھے ان کے ساتھ ان کے کیمپ وغیرہ کرنا، میٹنگ کرنا، پورے جو ہے نا آئی لینڈ کے اوپر مختلف سارے بڑے بڑے شہروں کو گھومنا، تو وہ میرے لیے ایک بہت اچھا ایک سیکھنے کا جو ہے وہ موقع تھا، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا کہ جو کچھ بھی میں جانتا تھا تو مجھے بڑا اچھا موقع ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بڑھتے ہیں واپس، یعنی گویا کہ فجی سے ہم تھوڑا پھر پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ کی جامعہ اسلامیہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر خدمات ہیں، تو اس میں اس کی طرف بھی آتے ہیں، اور دعویٰ اکیڈمی کے اندر ماشاءاللہ آپ ریسرچ انویسٹیگیٹر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو دعویٰ اکیڈمی ہے اس کی کیا خصوصیت ہے، اور اس کا کیا خدمات ابھی کرنٹلی چل رہے ہیں، اور اس وقت کیا وہ تھے جن میں آپ نے خدمات سر انجام دی؟ اس زمانے میں 97 سے 99 میں رہا، اس وقت تو دعویٰ اکیڈمی بہت بڑا رول پلے کر رہی تھی۔ خود اسلامی یونیورسٹی کے ابھی تک اس کے کسی نے ان کے پر کاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور کچھ 911 اور اس طرح کے احداث نہیں ہوئے تھے، تو ہر چیز اپنے بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی تھی، اور جو بنتی تھی اسلامی یونیورسٹی فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اساتذہ کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ آدھے سے زیادہ تقریباً خل میں 60 سے 70% اساتذہ جو تھے وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ غیر پاکستانی تھے۔ اس طرح کا اس وقت کا ماحول تھا۔ تو میں تو دعویٰ اکیڈمی پہ واپس آتا ہوں، اس کو بھی بہت اچھا سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں بڑے زبردست پروگرامات تھے، اس میں ائمہ کے لیے تربیتی پروگرام تھے، اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام تھے، صحافی حضرات کے لیے تھے، ڈاکٹرز کے لیے تھے، انجینئر اور پروفیشنلز کے لیے تھے، یہ تو ود ان پاکستان تھا، اور اچھا طلبہ کے لیے تھے۔ اس سے ہٹ کر کے دعویٰ اکیڈمی کے اندر انٹرنیشنل پروگرام تھے 3-4 قسم کے۔ ایک وہ ائمہ کے لیے کرتے تھے کہ مختلف جو اقلیات ہیں اس کے 12 14 15 20 18 ممالک کے ائمہ کو بلایا جاتا تھا یہاں دعویٰ اکیڈمی میں، اور سارے اخراجات دعویٰ اکیڈمی برداشت کرتی تھی، اور ان کو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے یہاں رکھا جاتا تھا، اور وہ مختلف ممالک کے ہوتے تھے، ان کی باتیں اور ان کے تجربات بھی ان سے سیکھے سنے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں جو ہمارے اسکالرس تھے موجود اسلامی یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ممالک آئے ہوئے، ان کو سب کو عربی بھی آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی اکثر کو، تو وہ آ کر کے ان کو لیکچرز دیتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کو اقلیات میں کام کرنے، دعویٰ کی رہنمائی ان کو سکھاتے تھے۔ ایسا ہی ایک اور پروگرام تھا دعویٰ اکیڈمی کا اس زمانے میں، وہ یہ تھا مسلم یہ جو مائنارٹیز ہیں اقلیات کی، ان کی لیڈرشپ کی ٹریننگ کا پروگرام تھا، کہ مختلف ممالک جیسے فیجی ہے، تھائی لینڈ ہے، اور سری لنکا ہے، اور مختلف اس طرح کے افریقہ کے بہت سارے ممالک سے، یوگنڈا سے، اور وہاں سے ان کی جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ لوکل وہاں کی وہ یہاں آتی تھی، وہ تقریباً 4 ویک کا 5 ویک کا ان کا پروگرام ہوتا تھا، اور وہ بھی سارا کچھ جو فائنینشیل اس کا امپیکٹ تھا وہ یونیورسٹی ہی برداشت کرتی تھی، ٹکٹ بھی وہی دیتے تھے، ساری چیزیں ان کے لیے۔ تو وہ یہاں ان کو جو ہے اسلامی لیڈرشپ کے حوالے سے، اسلامی شناخت کے حوالے سے، اپنے کام اپنی کمیونٹی میں دعویٰ کا کیسے کرنا ہے، ایک تو ان سے سننا،
اور پھر اس کے حساب سے ان کے سوالوں کے جواب بھی دینا اور ان کو رہنمائی فراہم کرنا جو ہے یہ ایک پورا مہینے کا اس طرح کا ایک یہ ہوتا تھا. اور اسی پروگرام کی ایک اور شکل یہ تھی کہ ریجنل پروگرام ہوتے تھے. جیسے فیجی میں یا نیوزی لینڈ میں پروگرام کیا تو اس علاقے میں جتنے بھی وہاں قریب 4 5 یا 6 ممالک کے لوگ ہیں وہ وہاں جو ہے پارٹیسپینٹس وہاں آتے تھے. یا تھائی لینڈ یا سری لنکا میں کیا تو یہاں اس جو قریب ممالک کے 6 7 8 ممالک کے لوگوں کو وہاں بلا لیا. یا افریقہ کے کسی ایک ملک کا انتخاب کیا اور وہاں جو ہے اس جگہ میں یہاں سے اسکالر چلے گئے, 5 6 لوگوں کی ٹیم چلے گی. ڈاکٹر غازی رحمہ اللہ یہ ان کے لوگوں کے ویژن کے اور ان کی کاوشوں اور ان کی دیت کا وہ تھا ایک کہ انہوں نے ان علاقوں میں جا کر کے فیجی کے اندر بھی ڈاکٹر غازی صاحب گئے ہیں اور وہاں جا کر کے انہوں نے پروگرام کیے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے, ظاہر ہے اس بات کو تو ابھی تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں. ابھی کافی چیزیں جو ہے انہوں نے اسلامی یونیورسٹی کے پر کاٹ دیے گئے ہیں, مختلف پروگرامات میں تبدیلیاں آئی ہیں, کچھ بجٹ کے مسئلے ہیں, کچھ اور کیا ایشوز ہیں اللہ عالم, چونکہ اب میں اتنا زیادہ اسے اٹیچ نہیں, لیکن بہت بڑا ان کے پروگرامات میں شاید تبدیلی آ گئی ہے. اب کتنے پروگرامات باقی ہیں میں کچھ پہ نہیں کم, مجھے کوئی علم نہیں ہے زیادہ. وہاں رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے. الحمدللہ, بہت شکریہ. باقی اللہ عالم بالفقار. بہت زبردست. جب یعنی شروع میں دعویٰ اکیڈمی مطلب بڑی جوبن پر تھی اور الحمدللہ آج بھی وہی کورسز اور وہی چیزیں ہیں جو ہم نے بھی ان سے بہت استفادہ کر رہے ہیں, تو ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ 2007 سے 2013 میں آپ لیکچرر رہے ہیں اسی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو کیا ایکسپیرینس رہا اس دوران, اور آپ کے پاس لیکچرر کے اندر اگر کس موضوع پر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے کون سے موضوعات تھے اور کون سی ایکسپرٹیز تھی وہ؟ میں الحمدللہ بہت خوش قسمت تھا کہ میں جیسے یو ایس اے سے واپس آیا 2007 کے مڈ میں, مئی میں شاید اینڈ میں واپس آیا تھا, اور الحمدللہ کچھ دوست احباب سے میرے رابطے تھے. میں نے اپنی خدمات یونیورسٹی کو پیش کی تو الحمدللہ مجھے وہاں جو ہے وہ وزٹنگ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ انہوں نے ہائر کر لیا. تو میں مینلی وہاں فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھا رہا تھا. اس میں کچھ سبجیکٹ وہ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, متطلبات جامعہ. اس میں جو تھا اسلامک لا آف بزنس تھا, فقہ کا کورس, اصول فقہ کا کورس کچھ تھے وہ پڑھاتے تھے. پھر ایک عربی کے 2 کورس تھے 1 and 2 ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ قرآن, اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن. اس طرح کے 4 5 سبجیکٹ تھے جو مین تو میں اس میں سب سے زیادہ میں نے اسی سے میں مسلسل پڑھایا. اس کے علاوہ اگر کوئی موقع ہوتا تھا تو انگلش ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ عرصہ میں نے پڑھایا اور میتھس ڈپارٹمنٹ میں نے پڑھایا. تو جیسے جہاں یونیورسٹی کی طرف سے وہ کچھ ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہاں یا اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھانا ہے تو اس حساب سے, تو وہ بھی میرے تو صحیح بات ہے کہ بہت میرے لیے ایک آئی اوپننگ بھی تھا. بہت میرے لیے انٹریکشن کرنا پاکستان کے نوجوانوں سے میرے لیے بہت آسان تھا, خاص کر کے کیونکہ میں باہر سے سارا یہ ایکسپیرینس 10 12 سال کا کر کے آ رہا تھا, تو میرے لیے بہت مفید تھا. بلکہ میں نے کئی دفعہ تو ان کو اتنا انہیں بی بی اے اسٹوڈینٹس کو, ایم بی اے کے اسٹوڈینٹس کو جو سو ٹو سے کہ بھئی دنیاوی ماحول سے آ رہے ہیں, لیکن جب میں ان کو پڑھاتا تھا یہ سبجیکٹ تو ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی اور ان کی دلچسپی جو تھی وہ دیکھنے والی ہوتی تھی. اور وہی اسٹوڈینٹ جو سیمسٹر کے شروع میں تو بڑا ان کو لگتا تھا کہ کوئی روٹین کے اسلامیات ٹیچر یا اس طرح کے ہیں, لیکن ہاف آف سیمسٹر جیسے گزرتا تھا 1.5 مہینہ 1 مہینہ تو بالکل ان کے ویوز آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتے تھے اور فیل کرتے تھے کہ ہاں ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے. اور ان میں ابھی بھی الحمدللہ میری خوش قسمتی کی ہے کہ ابھی تک بھی اسٹوڈینٹس اس زمانے کے جنہوں نے 2008 9 10 11 میں میرے سے پڑھا ہے ابھی تک الحمدللہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ پوچھتے. ابھی بھی میرے خیال میں ابھی 2 ہفتے پہلے جب میں پاکستان سے ہو کر کے واپس آیا تو میرے اسٹوڈینٹ کا میرے میسج آیا کہ سر یہ ایک مسئلہ ہے اور اس میں آپ ہمارے لیے رہنمائی کریں. تو میں تو اپنی اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہے وہ اللہ پاک کی مہربانی سے وہ بات ان کی بات دلوں تک ایسی پہنچی کہ وہ آج تک جو ہے وہ شفقت کا, محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آج تک رابطے میں ہیں. اور میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ میں آپ کے لیے ویسا ہی ہوں کہ جیسے میں آپ کی کلاس میں تھا تو اور آپ کو پڑھا رہا تھا, اس کے بعد بھی کر کے بھی آپ کو ضرورت رہے تو میں آلویز اویلیبل ہوں انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی ان خدمات کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑھتے ہیں ہم یو ایس اے کے آپ کے سفر کی طرف. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے میں آپ کا جو وقت گزرا ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اس میں اسلامائزیشن کس ترتیب سے ہو رہی ہے اور آپ کی وہاں پہ کیا کنٹریبیوٹ رہا؟ ہر بندہ اپنے انداز کے اندر چیزوں کو دیکھتا ہے. میں تو اس کو بہت خوش قسمت ان سالوں کو, اس عرصے کو گنتا ہوں
جو مجھے وہاں رہنے کا اللہ نے موقع دیا، تقریباً 6 سال، پونے 6 سال کا، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، کھوجنے کو، اور جو ہے تفکر اور تدبر کا مجھے موقع ملا۔ ایک تو ظاہر ہے بالکل ڈفرینٹ دنیا ہے، اور موسٹ ایڈوانس دنیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے چیلنجز بھی اسی حساب سے ہیں، ماحول بھی اسی طرح کا ہے، اور میں تو بالکل ایک نیا اور اناڑی قسم کا بندہ وہاں پہنچا ہوں۔ بٹ اللہ پاک نے مجھے مدد کی کہ جو فیجی میں تھوڑا بہت پہلے 3 سال میں سیکھا سمجھا جانا تھا، اس کو جا کر کے میں نے مزید مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے بالکل اعتکاف کر لیا، پھر کچھ انگلش کی کتابوں کے اوپر، اور تھوڑا اس کے بعد عربی کے اوپر۔ سب سے تو میں نے اعتکاف انگلش کی کتابوں پر کیا، اور اس کے لیکچرز، اور اس کو میں پڑھوں کہ وہاں کی سائیکالوجی کیا ہے، تھوڑا بہت ہسٹری، تھوڑا مسلمان کمیونٹی کس طرح سے ڈیولپ کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں کو میں نے جاننے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور میں نے جاتی ہی جتنے بھی خطبے لیکچر وغیرہ کا آغاز میں نے رائٹ اوے انگلش میں کیا، جو میری انگلش تھوڑی کمزور تھی، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بٹ اللہ تعالیٰ اتنا مددگار ہے کہ میں ایک کمیونٹی میں نے خطبہ جمعہ دیا، تو مجھے ایک بعد میں برادر ایک آئے ملنے، اس نے السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں شیخ پرائیویسی میں۔ نے کہا موسٹ ویلکم۔ مجھے سائڈ میں لے کے، ترکی سے تھے وہ، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا میرے انگلش لٹریچر میں PhD ہوں، اور میں ترکی سے ہوں، جہاں میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ تو اگر امام جی اف یو ڈونٹ مائنڈ، تو آپ کچھ الفاظ جو ہے نا، وہ ان کی تلفظ نہیں ٹھیک ہوتا، کہیں ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، کہیں اس جملے میں اس کا وہ استعمال درست نہیں ہوتا ہے، کہیں اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرا کروں۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے۔ تو وہ پہلا فرشتہ صفت انسان مجھے ملا جس نے مجھے وہ سکھا، پر وہ ہر جمعے سے باقاعدگی میں اپنے نوٹ وہ کرتا تھا، جب سارے لوگ چل جاتے تھے یا مجھے سائڈ میں لے جاتا تھا، اور وہ جا کر کے مجھے پھر بتاتا یہ لفظ ایسے ہے، یہ ایسے بولنا ہے، یہ ایسے بولنا ہے۔ تو یہ ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں آپ کو اس طرح کے فرشتہ صفت جو ہے انسان ملتے ہیں کہ وچ از انبلیویبل۔ یار ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایسی مجھے گاڑی سیکھنی تھی، تو مجھے ایک ایسا جو ہے نا، وہ حیدرآباد سے تھے، وہ نعیم بھائی، میں ابھی تک ان کو یاد کرتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں کہ وہ اپنی گاڑی سے آ کے مجھے سکھانا، اپنی ڈیوٹی کر کے بعد آئیں، اس کے بعد مجھے جناب گاڑی سکھانا شروع کر دیں، آ کے میں نے ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھ لی۔ گاڑی میرے پاس تھی، مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ ایک بہت اچھے اخلاق کے کردار کے لوگ ملے۔ اب ہم دعویٰ کی طرف آتے تو وہاں وہ زمانہ تھا کہ 911 کے فوراً بعد تھا، چونکہ تو بہت مسلمان کمیونٹی جو ہے اوور آل پورے امریکہ میں چیلنجز کا ان کو سامنا تھا، اور مسلمان بچوں سے اسکولوں میں سوال ہو رہا تھا کہ طالبان کون ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، جہاد کیا ہے، فلانا کیا ہے، فلانا کچھ اور سرٹن برانڈڈ نیمز کو لیا جاتا تھا، اور بچوں کو بلی کیا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ اب یہ سوالوں کے جواب پیرنٹس کے پاس بھی نہیں تھے۔ تو الحمدللہ پھر مجھے جتنا اس میں موقع ملا کہ میں ان چیزوں کو پڑھوں، تو میں نے پڑھ کر کے ان سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کی۔ اور پھر میں نے ایک وہاں تربیت اولاد کے حوالے سے اسی طرح سے میں نے ایک پروگرام شروع کیا، تو 15 16 18 لوگوں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ جب میں آ رہا تھا 2 سال 2.25 سال کے بعد، لاسٹ کے 2 ایئرس جو ٹیکساس میں تھا، تو اس وقت وہ ہمارا پروگرام کوئی 300 350 لوگوں تک وہ پہنچ چکا تھا۔ اتنی بڑی تعداد فیملیز کی، بچوں کے نظر، کیونکہ وہ انگلش میں ان کو انٹریکشن بہت آسان تھی، بچوں کو بات سمجھ میں آتی تھی، تو بچے آ کر کے بیٹھتے تھے۔ ایسا ہی ہم نے ایک جو ہے نا ویکینڈ اسلامک اسکول شروع کیا، تو اس کی بھی یہی حالت تھی کہ پہلے اس شہر کے اندر ایک اور ویکینڈ اسلامک اسکول موجود تھا، لیکن کچھ بہت ایکٹیو نہیں تھا۔ تو میرے لیے زبان کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، چونکہ تو میرے لیے اللہ پاک نے راہیں کھول دی، تو میں نے اس اسکول کا آغاز کرنا چاہا۔ تو پیرنٹس نے مجھے خود کہا کہ یہ تو نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں پہلے ایک ادارہ موجود ہے، شیخ موجود ہیں، اور تو بچے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھے بات کرنے دے بچوں سے، میں آپ کے بچوں سے بات بھی کروں گا، ان کو راضی بھی کروں گا۔ وہ اللہ پاک نے ایسے بچوں کے دل کھولے۔ میں نے کوئی بھی وہاں، میں کبھی پرواہ نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی کس طرح کی گیدرنگ ہے، شادی ہے، منگنی ہے، کھانا ہے، ڈھمکانا ہے، فلانا ہے، کوئی اس کو یو نیم اٹ۔ لوگ ہو سکتا ہے کچھ ناموں سے اختلاف نہیں کریں، پر آئی ڈونٹ کیئر۔ مجھے تو لوگوں سے ملنا تھا، مجھے ایک وینیو چاہیے تھا کہ میں بچوں سے انٹریکشن کروں، تو میں ڈائریکٹ ہو جاتا تھا وہاں۔ میں نے بچوں کو آمادہ کیا کہ آپ آؤ اسکول میں، آپ جو ٹیچر کہو گے میں وہ ٹیچر رکھوں گا، جو تم سبجیکٹ پسند کرو گے میں تمہیں وہ پڑھاؤں گا، جو تم کہو گے کہ یہ سبجیکٹ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے جی، ریپیٹ ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کی جگہ دوسرا سبجیکٹ۔
تو اس طرح سے ایک ایکٹیو انٹریکشن بچوں کے ساتھ کر کے انہیں بچوں کو جو پیرنٹس بھی نہیں ولنگ تھے اور نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کے بچے آئیں گے الحمدللہ، وہ 12-15 بچوں سے شروع کر کے ہم نے کوئی 120-30 تو 150 بچوں تک جو ہے وہ ہم نے اس کو پہنچا دیا الحمدللہ. تو وہ میرے لیے ایک بہت اچھا میرے لیے ایک حوصلہ افزا ایکسپیرینس تھا. ایسا ہی وہاں جو ہے وہ ابھی تو خیر یہ کلچر بہت کم ہو گیا ہے، خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا. دیسی جو مساجد یہاں زیادہ وہ ہے پریزنٹیشن ہے، تو وہاں ایک یہ ایشو رہتا ہے. میں اس کے لیے بہرحال اوپن تھا، کیونکہ میں تو فیجی میں بھی خواتین کے دروس وغیرہ کنڈکٹ کر رہا تھا. تو اور بلکہ میری جو کلاسز تھیں اس کے اندر بھی میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تقریباً 30% جو ہے وہ لڑکے تھے اور 70% لڑکیاں تھیں. تو مجھے تو یہیں سے فی سے آغاز ہو گیا تھا کہ بھائی دونوں کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے اور مجھے کوئی اس میں دقت نہیں ہے. تو وہی چیز جب میں نے وہاں گیا تو میں نے ان کو بالکل اوپن ہینڈ دیا سسٹرز کو کہ بھائی آپ ان کو آنے دیں، اور اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض، کوئی مسئلہ، کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے بتائیں، ایز اے شیخ اور امام میں ڈیل کروں گا. وہ آپ کا ایشو نہیں ہے، وہ میرا ایشو. تو بس آپ میں سے کوئی ان کو بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں دے، لیٹ دیم کم. تو الحمدللہ رب العالمین اس سے بہت بڑی سسٹر کو ایک حوصلہ افزائی اس انداز میں کہ وہ میری بہت بڑی سپورٹ بن گئی. میرے جو سنڈے ویکینڈ اسلامک اسکول تھا اس کے اندر بھی جو اس کی ساری جو بیک بون تھی وہ سب سسٹرز ہوتی تھی. وہی بچوں کو لانا، اور ٹیچنگ کے اندر بھی شاید اگر 15 ٹیچر ہیں اس میں 1 یا 2 مشکل سے میل تھے، باقی 13 جو تھی 12-14 وہ فیمیل تھی ٹیچرز. ایسا ہی اگر ہم رمضان کا پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے اندر بھی ایسا تھا. ہم نے افطاری کا پروگرام، پہلے اس شہر میں افطاری نہیں ہوتی سینٹر میں نا، تو میں نے یہ آئیڈیا دیا تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا سر سے اوپر سے کہ جی کون افطاری کرنے آئے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو کمیٹی لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو لیٹ می ٹرائی کیسے ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ ہم نے کوئی 4-6 دن کیا تو 12, 14, 15, 18, 20 لوگ آنا شروع ہو گئے. 2 ہفتے کے بعد تو جناب وہ 30-35 لوگ آنا شروع ہو گئے. جیسے وہ تیسرا شروع ہو گیا تو ہفتہ تو وہ تو ویک ڈیز میں 40 سے 50 اور ویکینڈ پہ تو 60-70 آنا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ آخری عشرہ آیا تو 70 سے 100 لوگ آنا شروع ہو گئے. تو لوگوں کے لیے بالکل ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور نیا ایکسپوجر تھا الحمدللہ. اور میرے لیے بھی حوصلہ افزائی تھی کہ چلیں الحمدللہ ہم نے ایک وہ تجربہ کیا اور وہ بہت کامیاب ٹھہرا. تو اس طرح سے ہم نے بہت سارے ایسے تجربات کیے. ایسا ہی ایک دفعہ جب پہلی دفعہ وہاں عید کا موقع آ رہا تھا تو پہلی عید تو میں نے وہاں پڑھی. اس کے بعد جب اگلی عید آئی بقرہ عید، جب وہ تو میں نے کہا کہ بھائی عید یہاں تو نہیں ہوگی، تو جگہ کم پڑے گی آپ کی. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر 4-5 سینٹرز ہیں، ہم سارے کے سارے عید کا مقصد ہی عیدگاہ میں کہا گیا ہے کہ آپ عیدگاہ میں نماز پڑھیں. سننا تو یہ ہے، تو یہ ہم کیا 4 جگہوں پہ 5 جگہوں پہ عید پڑھتے. تو میرے کمیٹی کے لوگ پھر کہنے لگے ایسے کیسے ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کیا ایک مختلف سوچ لے کر کے آ گئے. میں نے کہا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو مجھے لیٹ می ٹرائی نا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے. تو میں جو سب سے بڑا سینٹر تھا، بڑا پرانا بھی تھا، ان کے پاس کافی ماشاءاللہ 8-9 ایکڑ جگہ ہے اور بہت بڑا سینٹر تھا. شیخ یوسف صاحب سے اللہ بھلا کرے ان کا فلسطین کے، میں ان کے پاس گیا، ان کو ملا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی اس طرح سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کیا میرے ساتھ دیں گے. میری کمیونٹی کے لوگ تو تھوڑے سے جو ہے نا متذبذب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب گو ہیڈ، میری طرف سے بلینک چیک ہے آپ کو، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. تو میں نے آ کر کے لوگوں کو بتایا، ابھی بھی ان کو یقین نہ آئے. میں نے کمیٹی بنا دی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، باقی لیٹ می ہینڈل اٹ. تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے عید کی نماز، اس دن بہت شدید موسم تھا، شاید مائنس میں ٹمپریچر تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی تھی. اور عید کی نماز میں اس شہر نے پہلی دفعہ کوئی 3,500 لوگوں کو دیکھا تھا. اور ایسا وہ مجمع لگا کہ جو ہے وہ شام کو جو لوکل چینل اور ریڈیو کے اوپر اس کی نیوز آئیں کہ آج یہاں مسلمانوں کی شہر میں اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی ہے اور جو ان کی نماز ہوئی ہے، فلانا عید ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے اتنے ہی لوگوں کے لیے ہم نے کھانے کا بندوبست کیا. اور جب لوگ کی عید کی نماز کے بعد ملنے کے لیے آئے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ رو رہے تھے. میں کہ شیخ یہ آپ نے کیا کرا ہے؟ میں نے کہا تو آپ نے کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 20-25 سال سے امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہمیں تو اس طرح کا کسی نے نہیں ماحول دیا. اب پہلے انسان ہے کہ جس نے آ کر کے جو ہے نا وہ اس طرح کا یہ ایک ماحول ہمارے لیے دے دیا. میں نے کہا تو اللہ کا کرنا ہے کام، آپ لوگوں نے کیا، تعاون آپ نے کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی. ویسا ہی اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں، آپ کے پاس ٹائم ہو، تو بقرہ عید جب آ رہی تھی تو میں نے کہا لوگ قربانی کا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی قربانی تو وہی ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اپنے اپنے مصر جہاں سے ہم ہیں اپنا ہم بھیج دیتے ہیں پیسے اور وہ قربانی لوگ کر دیتے ہیں.
میں نے کہا یار جو جتنا میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، میری سمجھ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے چیریٹی کی جو فائنینشیل آبلیگیشن ہے، یہ مالیاتی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے جس کو عملاً کرنا ہے، فزیکلی آپ کو کرنا ہے، کہ قربانی ہو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے الاؤ کر لیں، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان تھے حسیب بھائی، ان کا اپنا رینچ وغیرہ ہے، رینچ کہتے ہیں اس کو، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز بناتے ہیں، اس طرح کے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا حسیب بھائی یار یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا شیخ صاحب مجھے آپ 2 ویک دے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا اپنا رینچ تھا، اس نے کہا مجھے 10 دن بعد آ کے بتایا کہ جی رینچ تو میرا حاضر، آپ نے جو کام کرنا ہے وہاں یہ۔ میں نے کہا اچھا یہ تو حاضر ہے، بکریاں کہاں سے ارینج کر رہی ہیں، قربانی بھی چاہیے۔ تو اس نے کہا پھر مجھے آپ 1 ہفتہ اور دیتے۔ میں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، آپ جاؤ۔ وہ اس نے گیا، بات ووت کی، یہ وہ کرا کے 2 ہفتے بعد میرے پاس آ گیا، کہتا شیخ صاحب میں نے ارینج کر لیا ہے، 100 تک قربانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا، میں نے کہا چل بہت اچھا، اللہ تیری جنت کی راہ ہموار کرے۔ ہم نے اعلان کر دیا، میں نے کہا بھئی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد کے اوپر جو ہے، جو لوگ پہلے پیسے دیں گے ان کو پہلے قربانی کا وہ ہو جائے گا۔ وہ 3-4 دن کے اندر وہ پوری ہماری لسٹ 100 لوگوں کی وہ ہو گئی، فل ہو گئی۔ اب جناب قربانی کی عید کے لیے تو ویسے ہی ہم نے یہ والا تو ہمارا ہال چھوٹا پڑ گیا تھا، تو ہم نے ایک بڑا ہال رینٹ کیا تھا جہاں وہ 5-5.5 ہزار لوگ جو ہے قربانی اس عید کی نماز کے لیے آئے تھے۔ نماز وہاں ساری اکٹھی پڑی۔ اس کے بعد جناب ہمارا یہ 100+ فیملی لوگوں کا پورا قافلہ لے کر کے ہم اس رینج کو، شہر سے باہر تھا کوئی 30-35 کلومیٹر، 1 گھنٹے کی ڈرائیو، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو، وہاں ہم گئے۔ کھانے کا انتظام میں نے پہلے سے ارینج کیا ہوا تھا، وہاں جا کر کے جناب پہنچ کے 10-10:30 بجے قربانی ایک دفعہ شروع ہو گئی، دوسری طرف سارا کرسیاں لگا دی، میزیں لگا دی، کھانا ڈرنک یہ وہ سارا کچھ سرو کرنا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ بہت حیران ہوتے آ کر کے مجھے مل رہے اور مجھے مبارکباد دے رہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو 30 سال ہو گئے، ہم نے آج تک اس امریکہ میں کبھی قربانی نہیں کی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو 2-3 اور اسٹیٹس میں رہ کر کے آ رہے تھے، اور پہلی دفعہ ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عید ہو رہی ہے، بالکل پاکستان جیسا سما بنا ہوا ہے، اور جناب وہ اس میں عید کی قربانی ہاتھوں سے جناب خود ذبح کر رہے ہیں، اور خود ہی والنٹیئر، کوئی باہر سے نہیں، قصائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، خود ہی لوگ تھے جو خود کھال بھی وہی اتار رہے ہیں، گوشت بھی وہی کاٹ رہے ہیں، سارا کام انہوں نے 100 بکروں کی قربانی کی، اور ساتھ فیملیاں، سارے بچے سارے آئے ہوئے تھے۔ تو پورا ان کو ایک زبردست، جیسے ایک اسلامی ملک میں آپ ہیں اور ماحول ملتا ہے، وہ ماحول ملا، تو الحمدللہ اس میں کمیونٹی بہت قریب آئی۔ یہ ایک ایسی چیزیں تھیں، میں نے ایک اپنے ایک رسک کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کر کے میں نے یہ آغاز کیے تھے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تجربات میں جو ہے وہ مجھے بہت کامیاب ٹھہرایا الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو الحمدللہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا الحمدللہ موقع ملا۔ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بڑھتے ہیں آپ کے چائنا کے سفر کی طرف، چونکہ ماشاءاللہ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت زیادہ کام لیا ہے، اور بڑا دلچسپ انٹرویو ہے آپ کا کہ آپ سے ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں بالخصوص پتہ چل رہا ہے کہ آپ ہمیں پورا ایسا کلچر بتا رہے ہیں اور ایسا نقشہ کھینچ رہے ہیں جیسے کہ ہم وہیں پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چائنا میں جو آپ کا وقت گزرا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ، ذرا اس کا مختصراً ذکر کیجیے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، یہ بھی ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بے تو شک۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور مہربانی ہے۔ چائنا کا میرا جو وزٹ کا عرصہ تھا بہت مختصر ہے، کوئی تقریباً 6 مہینے کا، 5.5 مہینے کا ہے۔ میں جاپان میں ہی تھا، تو میرے ایک دوست ہے، انہوں نے وہاں مسلمان کمیونٹی کے لیے اسکول بنایا جہاں 100+ بچے پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کر کے، کچھ اور دوستوں سے کہہ کر کے کہ بھئی آپ ہمارے پاس آئیں اور ایز اے پرنسپل جو ہے نا یہاں کام کریں، یہاں بہت ضرورت ہے آپ کی۔ تو وہ ان کی اس ریکویسٹ کی پر میں گیا، لیکن وہاں ایک مختلف ہمیں تجربہ ہوا۔ اسکول میں تو مجھے نہیں مسئلہ تھا کیونکہ میری تو فیلڈ یہی تھی، الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ ہم اس کو لے کر کے چلے، اساتذہ کے ساتھ انٹریکشن ہے، طلبہ کے ساتھ ہے، پیرنٹس کے ساتھ ہے، کمیونٹی کے ساتھ ہے، وہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا بالکل بھی۔ وہاں دقت گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے تھی۔ وہاں یہ رہا تھا کہ ہر 3-4 ہفتے بعد جناب پولیس چھاپا مار رہی ہے، اور ہم جانمازیں لپیٹ کے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک جو ہے نا کئی الماری کے اندر چھپا رکھے ہیں، اسلامیات کی کتابیں چھپا رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ تو کہ ایک سیکولر کنٹری ہے،
تو یہاں مذہب کی تعلیم کی کوئی اجازت نہیں ہے. حالانکہ اس کے باوجود کہ ہم نے کوئی بھی چائنیز اسٹوڈنٹ کو وہاں نہیں داخلہ دیا تھا بچوں کو، نہ ہی یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں ویگر جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں داخلہ دیا. یہ بھی گورنمنٹ کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے حساب سے. بٹ اس سب کچھ کے باوجود حالانکہ انڈیا کے اسکول وہاں موجود تھے اور وہ اپنی مذہبی تعلیم بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دیتے تھے، لیکن اسلامی تعلیم سے کچھ زیادہ ان کو وہ تھا مسئلہ. تو وہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو وہ چھاپے بڑھ رہے تھے اور مشکلات بڑھ رہی تھی. تو جب ہمارے وہاں سالانہ امتحانات وغیرہ ہوئے، سارا کچھ ہوا کوئی 5 مہینے کے بعد، 5.5 مہینے، تو مجھے لگا کہ بھائی یہ میں نے اپنے ادارے کے لوگوں سے بھی کہا کہ یار یہ مجھے لگا کہ یہ معاملہ چلنے والا ہے. جو لوگ تو یہاں رہ رہے ہیں ان کی تو ایک مجبوری ہے، اور اگر آپ پاکستان سے ڈائریکٹ چائنا جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی نعمت میں جنت میں آ گئے ہیں نا. لیکن میرے لیے ایسا نہیں تھا. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے وہاں پوچھا کہ آپ کو چائنا کیسے لگا ہے، تو جب میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ان کو پسند نہیں آئے گا، تو میں بہت مختصر تبصرہ کرتا تھا، کیونکہ میں تو جاپان سے آ رہا تھا، میں امریکہ میں رہ چکا تھا، میں نے تو ایک آزادی دیکھی تھی، اور یہاں اس نام کی کوئی چیز بالکل بھی نہیں ہے. تو وہاں بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہیں، اور کوئی خطبہ جمعہ دینا یہ تو بالکل ہی وہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے، سوائے ان کے جو گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہوتے ہیں وہی لوگ کچھ خطبہ جمعہ یا جو بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ایون اس زمانے میں اس شہر میں ہم تھے، باقی نہیں پتا. تبلیغی جماعت کی بھی زیادہ نقل و حرکت کو وہاں پسند نہیں کیا جاتا. تو وہ اس لحاظ سے کچھ مقصد ہے کہ بہت ایک اگر آپ کمیونٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہاں کے حالات، تو ایک حد تک تھوڑا بہت ہمیں ایک اندازہ ہوا. اور دیگر لوگوں سے جو اس علاقے کے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، مشرقی ترکستان، ان کے ساتھ تو بات کرنا بھی کائنڈ آف ہمارے لیے ایک جیسے کہ یہ شجر ممنوع ہے. آپ نہ تو اس موضوع پہ بات کرنی ہے، نہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادہ میل ملاقات کرنی ہے. اس طرح کے وہاں حالات ہیں شہر میں. تو وہ اس لیے زیادہ کچھ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملا. بس ایک یہ تھا کہ چھوٹا سا یہ مجھے وہ تھا، پھر اس لیے پھر اس کے بعد میں واپس اپنے جاپان آ گیا، اور جہاں میں نے نا جس ادارے کے ساتھ ابھی میں ہوں ان کے ساتھ پھر میں نے کام شروع کر دیا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایسا جاپان میں ہم اس وقت چونکہ آپ موجود بھی ہیں تو زیادہ تھوڑا سا وقت ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو آپ کریں کہ جاپان میں آپ حلال جو اتھارٹی ہے حلال فاؤنڈیشن کی، اس کے آپ شرعی ایڈوائزر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جاپان میں مسلم کمیونٹی کے حوالے سے بھی آپ سے سننا پسند کریں گے، اور آپ کی جو خدمات ہیں وہاں پہ اس کے بارے میں بھی آپ آگاہ فرمائیے گا. حلال کا کام تقریباً ہمارے ادارے نے 1997 سے شروع کیا. پہلے بہت مختصر انداز میں کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مسلمان کمیونٹی پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، تو پھر مسلمان کمیونٹی بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی کچھ کمپنیوں نے جہاں کی لوکل پروڈکٹس بنا کر کے جیسے ملیشیا انڈونیشیا یا گلف میں بھیجنا شروع کرنے کا ان کو کوئی خیال آیا، یہ وہ اس میں ان کی دلچسپی زیادہ بڑی. پھر گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا یہ پالیسی کو چینج کیا اور نئی ڈائریکشن دی کہ مسلمان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بڑھنے چاہیے، نارملائز ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو جاپان میں ویلکم کیا جائے. تو یہ پالیسی کہیں 2010 کے 9-10 کے قریب کہیں بڑھی. تو گورنمنٹ نے باقاعدہ سے فنڈز ایلوکیٹ کیے ملینز آف ڈالر کے حساب سے حلال انڈسٹری کو جاپان کے اندر پروموٹ کرنے کی، تاکہ جاپان کا جو بزنس مین ہے وہ حلال انڈسٹری کے اندر آئے. اور جیسے جاپان کی استری ہے، کمپیوٹر ہے، ریفریجریٹر ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، اور بہت گھڑیاں ہیں، سیکو فلانا گاڑیاں، یہ ساری چیزیں اگر دنیا ان کو لوہا مانتی ہے، تو اگر جاپنیز قوم حلال کی فیلڈ میں بھی آئیں گے تو یہ بھی اپنا لوہا منوائیں گے. اسی بنیاد کے اوپر اس مارکیٹ کے اندر انہوں نے آنا شروع کیا. تو یہاں سے پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو حلال سرٹیفکیشن کی باڈیز بھی مختلف بنی، اور حلال کے بزنس کا جو ہے وہ پروموٹ ہوا. میں نے تقریباً 2016 میں آ کر کے ان کو جوائن کیا. تو اب الحمدللہ اس کے بعد سے کافی زیادہ جو ہے جاپنیز کمپنیاں وہ حلال کی فیلڈ کے اندر آئی ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 5 سے 6 سلاٹر ہاؤسز ہیں کہ جن کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. پورا ہم نے مسلمان
ही बंदा ज़िबा करने वाला होता है, और बल्कि उसके ऊपर एक और सुपरवाइजर होता है जो डायरेक्ट हमें रिपोर्ट करता है, हमारे इदारे को, और हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उस काम को पूरा हम एक तरीके से करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं हलाल की, जैसे आपका जेकम का है मलेशिया का, उसको हम फॉलो करते हैं। इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट दुबई का है, उसको हम वहाँ से एक्रीडेटेड हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। फिर अभी ये कोई साल एक हुआ है तकरीबन कि सऊदीया से हमें एक्रीडेशन मिली है, और हमारा इदारा सबसे पहला इदारा है हलाल का सर्टिफिकेशन बॉडी जिसको सऊदीया से रिकग्निशन मिली है। तो अब हमारा सर्टिफिकेट, यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट करते हैं तो वो वहाँ सऊदीया के अंदर भी उसको वो जाता है। ऐसा ही मलेशिया इंडोनेशिया के साथ भी हमारा तकरीबन, वैसे तो पहले भी चल रहा था लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वहाँ कुछ चेंजिंग वगैरह की है, तो अब जो है वो हम हमारी जो हलाल बॉडी है वो तकरीबन फाइनल मरहले के अंदर सर्टिफिकेशन वहाँ से हासिल करने के। तो इस तरह से हमारा सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ, इस पूरे रीजन के साथ हमारा एक अच्छा है। बल्कि इससे भी बढ़ करके अब हम खुद सर्टिफिकेशन जो कर रहे हैं, तो 2 ममालिक में बाहर भी हमारा काम अभी शुरू हो गया है। कोरिया में भी शुरू हो गया है, हमारे पास कुछ कंपनियां हैं जिसका हम यहाँ से जा करके वहाँ ऑडिट करते हैं कोरिया में। और ऐसा ही वियतनाम में भी अभी आगाज हुआ है। कोई 1 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले हमारी ऑडिट टीम यहाँ से अपना वियतनाम गई है, और वहाँ 2-3 कंपनियों को वो हमने हलाल सर्टिफिकेशन की है। तो इस तरह से ये एक हलाल का जो है वो बिजनेस जो है वो यहाँ काफी बढ़ रहा है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अहले मदारिस के लिए आप अपने मुख्तसर अल्फाज में क्या पैगाम देंगे कि आलमी सतह पर किसी भी फाजिल के लिए खिदमत का मौका कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? मैं, अगर आप जेन्युइनली मुझे चाहेंगे कि मैं बात करूं, तो फिर हमें 2-3 ना उसमें और वक्फों में बात करना चाहिए। एक पे हम सिर्फ अमेरिका पे बात करें, एक पे हम सिर्फ जापान में दावा के तजर्बे पे बात करें, और उसकी इन बिटवीन लाइन फिर उसकी क्या जरूरियात हैं, किन चीजों से वो अपने आप को जो है वो आगाह करें, किन मौजूआत को पढ़ें, किस चीज की अहमियत यहाँ ज्यादा है, कौन सी चीजें हैं जो उनके माइंड में होनी चाहिए, कैसे अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें, जो चीज आप करना चाह रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं, वो उस पर फिर हम ज्यादा अच्छी सी बात कर सकते हैं। तो बहुत मुख्तसर जो मैं कहूँगा उसमें यह है कि अक़लियत का आप मुताला करें। इस पर बहुत सारी किताबें इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी, तीनों ज़बानों में मौजूद हैं। फ़िक़्ह दावा, ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ बहुत कम पढ़ाया जाता है, मदारस में ऑलमोस्ट नहीं। अल्लाह वाला अब अगर आ गया फ़िक़्ह दावा के नाम से। हमने मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ा था, और उसके बाद से मैंने अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर फ़िक़्ह दावा के नाम से मुझे कोई भी किताब मेरे हाथ लगी तो मैंने फिर उसको छोड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसको मैं पढ़ता ही चला गया। इसकी जरूरत है। फ़िक़्ह सीरा, हम सीरा को तो मुताला कर रहे हैं, फ़िक़्ह सीरा एक सब्जेक्ट है, मैंने पढ़ाया भी है इस्लाम यूनिवर्सिटी में, दावा अकेडमी में कुछ अरसा और कुछ और जगहों पे भी। तो फ़िक़्ह सीरा भी इस लायक है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। महज सीरा का वो नहीं किया जाए, फ़िक़्ह सीरा जो है, ताकि उसको हम रिलेट भी करें कि हम जिन हालात में अभी रह रहे हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, इसमें हमें सीरा की रोशनी में क्या रहनुमाई मिलती है। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर जिस मुल्क में जाने का लोग दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ की ज़बान सीखने की ज़रूर कोशिश करें, वहाँ की ज़बान करें। और फिर बातें और भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन बस मैं आखिरी बात ये कह कर के अपनी बात को समेटता हूँ कि अपने मुताले को बढ़ाएँ। जितना आप वसीउल मशरब होंगे, जितना आपका मुताला ज़्यादा होगा, वहाँ उन लोगों को समझना, उनके साथ मुआमला करना, इंटरेक्शन करना, और सवालात के जवाबात देना, और उनका मुश्किलात का हल तलाश करना जो है, वो उतना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये की है जो कोशिश और काविश आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसको भी कबूल फरमाए। और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि मजीद वो इसमें जानें, समझें, सीखें, तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इससे हट करके भी हम अलग सेशन कर सकते हैं, जापान में दावा का काम और उसकी मुश्किलात, और जो भी सूरत हाल है, अइम्मा की जिम्मेदारियों इस हवाले से, और ऐसा ही अमेरिका की मुतल्लिक बात करनी है, उसके ऊपर भी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, और मैं उसके बाद से थ्रू आउट अभी तक भी मैं वहाँ राब्ते में हूँ, चीज़ों को मुताला करता रहता हूँ। तो इस हवाले से भी जो मेरी कुछ खिदमत हो सकती है और मैं कर सकता हूँ, तो इंशाअल्लाह उसकी भी मैं हाज़िर हूँ। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी सारी और इन इसके खिदमात साथ को ही अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।
انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ لنک اور تعلق برقرار رہے گا. آپ کی آج کی گفتگو سے بہت کچھ انشاءاللہ ہمارے فضلاء کو اور ہمارے علماء کرام کو سیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.